السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورۃ التکویر کی تلاوت کریں گے اور اس کے کچھ قواعد انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سورة التکویر مکیۃ وہی 29 آیہ۔ سورہ تکویر مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 29 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا یہ الف لام کے بعد جو یہاں قاعدہ آ رہا ہے حروف شمسیہ کا، کیونکہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے شین ہے،
جہاں بھی حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے آئیں گے وہاں لام نہیں پڑھی جائے گی، ذال کو ڈائریکٹ شین میں ملائیں گے۔ اصل حروف الف لام اس لیے داخل کیا جاتا ہے کسی اسم نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے۔ قرآن میں تو اعراب لگے ہوئے ہیں، یہاں آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، جہاں بنا اعراب کے الفاظ لکھے رہتے ہیں وہاں ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، حروف قمریہ کی اور حروف شمسیہ کی۔ اذا الشمس کورت، کو کاف کو واؤ میں ملائیں گے، اس میں سختی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، کوورت، را پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ، یہاں بھی ایسا نجومن تھا، اس کو خاص کرنے کے لیے الف لام داخل کیا، اور یہ دو پیش کی تنوین کو جو میم کے اوپر تھی اس کو جو ہے ایک پیش رکھ کر اس سے پہلے جو ہے الف لام داخل کر دیے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وَإِذَا نون مشدد اور جو واو مدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اس میں ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، را پر ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ، یہ لام پڑھی جا رہی ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ، لام اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ حروف قمریہ کے 14 حرفوں میں سے جیم ہے، جیم ہے اس لیے لام پڑھی جا رہی ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سین کو یا میں سختی کے ساتھ ملائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یا کے اوپر یا مشددہ ہے، یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، را پر زبر ہے، را پر ہوگی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عُطِّلَتْ، طا۔ وَإِذَا یہاں بھی حروف شمس قمریہ ہے کیونکہ لام یہاں بھی پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے عین ہے۔ شاہ الف مدہ را پر ہوگی، عطلت، یہ طا کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے لت، یہاں باریک۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا یا بھی لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قمریہ کے 14 حرفوں میں سے واو ہے، حو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ حشرت، حشرت، را پر ہوگی کیونکہ را پہ پر زبر ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا یہاں بھی حروف قمریہ ہے کہ لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے با ہے، اور ہا الف مدہ، کیوں کہ الف سے پہلے، الف ساکن سے پہلے، اس کو بول سکتے ہیں الف ساکن، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، یہاں جیسا ہم لکھا نہیں رہتا ہے، اصلاً یہ الف جہاں بھی لکھی رہتی ہے وہ سکون ہی رہتی، اس میں ساکن ہی رہتا ہے، اس میں جزم ہی رہتا ہے، الف ساکن بول سکتے ہیں، اور اس طرح بھی بول سکتے ہیں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، را پر ہوگی، سُجِّرَتْ، سین کو جیم میں سختی کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ جیم پر تشدید ہے، سُجِّرَتْ، را پر ہوگی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا نون مشدد ہے اور یہ حروف شمسیہ ہے، کیوں؟ لام نہیں پڑھی جا رہی ہے اور اس کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون ہے۔ وَإِذَا نون مشدد اور واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ زُوِّجَت، زُوِّجَت،
یہاں واو کو زا کو واو میں سختی کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر تشدید ہے. جت. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. وَإِذَا وَإِذَا یہاں بھی لام پڑھی جا رہی ہے. حروف قمریہ. حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے. مو واو لین. کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے اوپر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے. مو او حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش قائم مقام وامدہ کے ہوتا ہے. ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. موعودۃ موعودہ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. موعودۃ سُئِلت سُئِلت. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بِأَيِّ یا کے اوپر تشدید ہے اس لیے حمزہ کو یا میں سختی کے ساتھ ملائیں گے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. یہاں اقلاب ہوگا. ذنب بن کو بن قتلت. تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. ذنب قتلت. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. وَإِذَا صاد کو موٹا پڑھیں گے اور یہاں بھی حروف شمسیہ ہے کیونکہ یہاں لام نہیں پڑھی جا رہی. وَإِذَا لام وہاں نہیں پڑھی جائے گی جہاں حروف الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہ لام نہیں پڑھی جاتی ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ صُحُفُ یہاں اعراب لگی ہے کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں اعراب نہ لگی رہتی ہے وہاں پریشانی ہوتی پڑھنے میں. وَإِذَا الصُّحُفُ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. راپور ہوگے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. وَإِذَا السَّمَاء یہاں بھی حروف شمسیہ ہے اور السماء مد متصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. کشطت یہ پہلی والی طا جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. سُعِّرَتْ عین نکال کے. وَإِذَا یا الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے جیم ہے اس لیے یہاں لام پڑھی جا رہی ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ جَحِی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں اور سین کو عین میں سختی کے ساتھ ملائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عین کے اوپر تشدید ہے اور را پر ہوگی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. سُعِّرَتْ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. وَإِذَا یہاں بھی لام پڑھی جا رہی ہے اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے جیم ہے. نون مشدد. أُزْلِفَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. عَلِمَتْ
علمت نفسم، تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھیں گے. علمت نفس ما، مد منفصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اور اس کی مقدار 2 الف ہے، 2 سے 2.5 الف ہے، پورا ہوگی. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. فلا مد منفصل ہے، کیوں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. قاف پر قلقلہ. اقسم بالخن، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے. خنسل، ہم ابھی ملا کے پڑھ رہے ہیں. بالخنس الجوار الکنس. اور اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو یہ سین کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے اور الجوار الف کے اوپر زبر لے کر آئیں گے. الجوار الکنس، الجوا الف مدہ، الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا، را باریک ہوگی. کن نون مشدد ہے، اس پر غنہ کریں گے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. واللیل اذا عسعس، عسعس پہلے عین کو سین میں ملائیں گے پھر عین ہے. اذا عسعس والصبح، اور یہاں رک جائیں گے تو دوسرے عین کو بھی ساکن کر دیں گے، دوسرے سین کو بھی ساکن کر دیں گے. عسعس والصبح، وص حروف شمسیہ. والصبح با پر قلقلہ کیونکہ با پر جزم ہے. قاف طا با جیم دال حروف قلقلہ میں سے با ہے. اذا تنفس، اذا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا، یہاں بھی سین کو ساکن کر دیں گے. انہ لقول رسول کریم. ان نون مشدد. ہو الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے. لقو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھتے. لقول رسو، رسو را پور ہوگی، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. رسو واو مدہ. لن کریم، لن تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوا. کری یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہاں 2 زیر کی تنوین پر اگر وقف کریں گے تو یہاں جزم آ جائے گی. انہ لقول رسول کریم ذی قوت، ذی قوت عند ذی العرش مکین. اور اگر کریم کو ذی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں اخفاء حقیقی ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد پھر قاعدہ یہ ہو جائے گا کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ذال آ جائے گی. یہاں اخفاء کر کے پڑھیں گے. قوت، قو واو پر تشدید ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد تن، تن عند، تن عند، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے
اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. قوت عند. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے بدل حرفوں میں سے دال ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. ذی قوت عند ذی قوت عند ذی العرش مکین. اور یہاں جو ہے یہ ذال وصل کی حالت میں نہیں پڑھی جائے، یہ ذال یا وصل کی حالت میں نہیں پڑھی جائے گی، یہ ذال کو اس لام میں ملائیں گے. ذی العرش را پر ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے. مکین یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور اگر مکینن کو مطاعن کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. کیوں اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. مطاع طا الف مدہ، اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ثا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. ثم میم مشدد. امین یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے بعد کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور یہاں انہ لقول رسول کریم، وقف کی حالت میں مد عارض وقفی بھی ہوگا، اور یہاں بھی مکین میں وقف کریں گے تو دو زیر کی تنوین جو ہے یہ جزم سے بدل جائے گی، اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا، اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا. مطاع ثم امین. اور اگر امین کو وما کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی. ٹھیک ہے. ثم امین وما صاحبكم بمجنون، لیکن ہم فی الحال اس پر وقف کریں گے. اور وما کو الگ پڑھیں گے. مطاع ثم امین. وما میم الف زبر ما، الف کے سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. صا الف سے پہلے زبر ہے صاد کے اوپر، یہاں بھی الف مدہ. صاحبکم میم ساکن کے بعد با آئے، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. اور بمج جیم پر قلقلہ، نون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ، اور اس پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی کا قاعدہ اس طرح ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، مطلب جہاں وقف کر رہے ہوں عارضی طور پر کر رہے ہوں، وہاں اصلاً وہاں سکون نہ ہو، وہاں جزم نہ ہو، وقف کرنے کی صورت میں وہاں جزم لا رہے ہوں، تو اس کو مد عارض وقفی بولتے ہیں، اس کو مد فرعی بھی بولتے ہیں. وما صاحبكم بمجنون. بمجنون کس کو اگر وَلَقَدْ رَآهْ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی، لیکن ہم یہاں رکیں گے. وَلَقَدْ دار پر قلقلہ، را پر ہوگی، اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہو،
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بالأفق المبين، بالأفق المبين، یا لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد میم ہے حروف قمریہ میں سے، بالافق المبین، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ، وَما الف مدہ، هو عَلَى الْغَيْبِ، عَلَى الْغَيْبِ مد حروف قمریہ ہے، الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے غین، غی، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھتے، غی بی، بی ضنین، ضاد کو موٹا پڑھیں گے کیوں حروف مستعلیہ میں سے، نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں وقف کی حالت میں مد عارض وقفی ہوگا. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ، وَمَا هُوَ، وَمَا هُوَ، یہاں بھی الف مد، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، بقو، واولین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین، شی، یہاں بھی یائلین، یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے، واولین اور یائلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْءٍ، شَيْء، شَيْء نہیں کہیں گے، شیطان الرجیم، شیطا کھڑا زبر قائم مخالف مدہ کے، نرجیم، تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے ظاہر کر کے پڑھیں گے، نرجیم، را پر ہوگی کیونکہ رائے مشددہ ہے، جیم یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور میم پر وقف کی حالت میں جب یہاں رکیں گے رجیم کہہ کر ساکن کر دیں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْ، یہاں بھی یا لین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، تذهبون، بو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور وقف کی حالت میں مد عارض وقفی. ان هو الا ذکر للعالمین، ان ہوا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، ہو، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، الا، الا، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہے، ذکر، ذکر، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، رول، لام میں ملائیں گے، ذکر للعالمین، خراس بر قائم مقام الف مدہ کی، می، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نون پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا، شا مد متصل، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، من، نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے، اخفا حقیقی، کم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، منکم ای، منکم ای، نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے
غنہ کر کے پڑھیں گے. یستقیم، تقیم، تا کو باریک، ہاں قاف یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگی، اور میم پر وقف کی حالت میں یہاں جزم آ جائے گی. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. تشاءون مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. 2 سے 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. الا مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل. این نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے یا غنہ ہوگا. ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے. یشاء مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. اللہ الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور قاعدہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑا جاتا ہے. رب را پر ہوگی، اور با کو لام میں ملائیں گے، اور جب حروف قمریہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے مین یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے مدہ، اور یہاں وقف کی حالت میں مد عارض وقفی. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله